اس کے بعد وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو بھی ماننی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جنگ احد کو دیکھیے، ایک مسٹک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ اور ایک حکم کہ ہلکی سی پامالی پر، ہلکی سی صحابہ سے غلطی ہوئی، پورا جنگ کا پاسا بدل گیا، صحابہ کرام مارے گئے۔ وہ صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، اس صحابہ کو مارا گیا صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اس جگہ ٹھہرے رہنا جبل رومات پر، لیکن صحابہ نے دیکھا مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے، کہا مسلمان تو جیت گئے ہیں، مال غنیمت جو ہے اپنا رہے ہیں، چلو ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ ایک مسٹک پر، ایک خود کی پامالی پر پورا معاملہ چمٹا پلٹ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت بھی کرو، یہ تین چیزیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 10ویں پارے کی تلاوت سنی ہے۔ اس سورت کے اندر، اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، اس کا پس منظر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی ہے، جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے، وہ غزوہ بدر ہے۔ اور اس لڑائی کے اندر مسلمانوں کی کوئی نیت نہیں تھی کہ لڑائی کرنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ مسلمانوں کو جب مکہ سے نکالا گیا، جب ان کے زمین جائیداد، ان کے مال کو ہڑپا گیا، مجبوراً ان کو ہجرت کرنا پڑا، تو یہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سردار تھے، اسلام نہیں قبول کیے تھے، یہ شام سے تجارتی قافلہ لے کر مکہ جا رہے تھے۔ تو شام سے مکہ جانے کے لیے مدینہ سے ہو کے جانا ہوگا۔ شام سے وہ تجارتی قافلہ لے کر سامان کو لیے ہوئے تھے، اور کہاں جانا ان کو؟ مکہ جانا ہے، راستے میں مدینہ سے ہوتے ہوئے جانا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو سفیان یہ تجارتی قافلہ سامان کو لیے ہوئے مکہ جا رہے ہیں، تو اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ صحابہ بتاؤ کہ ابو سفیان مال کو لیے ہوئے ہیں، تجارت کے سامان کو لیے ہوئے ہیں، اور یہ مکہ سے، یہ شام سے مکہ جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے جو ہمارے زمین جائیداد اور مال و دولت مکہ میں لوگوں نے چھینا تھا، آج موقع ہے کہ ہم ان کے مال کو، تجارتی مال کو ہم لے لیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، طے ہوا کہ ہم وہاں پہنچیں گے اور ابو سفیان سے مال لے لیں گے۔ لیکن یہ بات ابو سفیان تک پہنچ گئی، یہ بات لیک ہو گئی، ابو سفیان تک پہنچی۔ جب خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سردار تھے، مکہ انہوں نے خبر بھیجا کہ وہاں سے کچھ لوگوں کو لڑنے کے لیے بھیج دو، محمد اور ان کے ساتھی ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب مکہ کے کافر، اس میں بڑے بڑے سردار بھی، تعداد 1000 مکہ سے نکل پڑے، اور مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے بدر، یہاں یہ پہنچے۔ اب اللہ کے نبی کو جب خبر ہوئی کہ مکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، تو صحابہ سے کہا صحابہ ابو سفیان کو اب جانے دو، اب ہمارا ٹارگٹ وہ نہیں، ٹارگٹ یہ لوگ ہیں۔ اب ادھر جائے جنگ کرنے، ادھر 1000 لوگ آ جائے تو معاملہ بگڑ جائے گا،
اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اب سفیان کا راستہ چھوڑو، ان کا مقابلہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ ابو سفیان اپنے راستے کو لے کر نکل رہے ہیں اپنے سامان کو، اور آگے نکلنے کے بعد وہ کہہ رہے خبر بھیجتے ہیں کافروں کے پاس کہ میں صحیح سالم میں لوٹ آیا ہوں، کوئی لڑائی کوئی جنگ مت کیجیے گا، میرا قافلہ بچ گیا۔ لیکن کافروں نے کیا کہا؟ ہم میدان تک چلے آئے ہیں تو بغیر لڑے ہم نہیں جائیں گے، اب جنگ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ۔ او مسلمانوں یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مدینہ کے قریب وادی پر کھڑا کیا تھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو اللہ نے مدینہ کے قریب وادی پر کھڑا کیا تھا، وهم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافروں کی جو تعداد تھی، کافروں کا جو قافلہ تھا، یہ مدینہ کی دور والی گھاٹی پر وادی پر تھے۔ اس کے بعد والرکب اسفل منکم، اور نیچے سے ابو سفیان کا قافلہ گزر رہا ہے۔ تو اللہ پوری چیزوں کو ذکر کر رہا ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ اس معاملے میں وعدہ کرتے کسی چیز کا تو اختلاف میں بڑھ جاتے ہو، اختلاف میں ختم ہو جاتے ہو، کوئی معاملہ آپ کا حل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ معاملہ، یہ جنگ مجھے کرانا تھا، اللہ نے ذمہ داری اپنے اوپر لی، فرمایا کہ امرن کان مفعولا، یہ معاملہ تو اللہ رب العالمین کا تھا، جنگ تو اللہ کو کرانا ہی تھا۔ اب مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، جنگ بدر کا لڑائی ہے، مسلمانوں کی تعداد 300 ہے، 317 313 314 کی تعداد میں، اور کافروں کی تعداد 1000 ہے۔ لیکن اللہ کو مدد کرنا تھا، اللہ کو یہ لڑائی کرانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کو اپنے اوپر لے لیا کہ میں نے کرایا ہے، اور اس جنگ کا نام یوم التقى الجمعان۔ یہ جو جنگ تھا یہ حق و باطل کی تمیز کرنے کا نام ہے، کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ جنگ جو ہے صحیح کیا تھا، اس جنگ میں غلط کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو کہا یوم التقى الجمعان اور یوم الفرقان۔ اس کا نام ہی جدا کرنے والا، حق کو صحیح کرنے والا اور غلط کو غلط ٹھہرانے والا یہ جنگ تھا۔ اس کے بعد جنگ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور کافروں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، اور اللہ کے نبی کی دعا بھی قبول ہوئی۔ لیکن اس لڑائی میں شیطان بھی شامل تھا، ابلیس یہ بھی آ گیا تھا۔ کس کی طرف سے یہ تھا؟ یہ مشرکین مکہ کی طرف سے تھا۔ اس لڑائی میں یہ بھی شامل ہوتا ہے اور کفار کو، مشرکین کو چڑھاتا ہے کہ وہ لوگوں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آتا ہے۔ سراقہ بن مالک کے کافروں کے بڑے سردار تھے، یہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، ان کی شکل لیتا ہے سراقہ بن مالک کا، اور اس جنگ میں شامل ہوتا ہے اور کافروں سے کہتا ہے دیکھو میں تم لوگ کے ساتھ ہوں، لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، او لوگوں تم لڑائی کرو، میں سپورٹ کروں گا، جنگ میں میں سپورٹ کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، پیسوں کی ضرورت پڑے گی پیسہ دوں گا، ہتھیار کی ضرورت پڑے گی ہتھیار دوں گا۔ شیطان سراقہ بن مالک کا شکل اختیار کیے ہوئے اور کافروں کو چڑھا رہا ہے کہ تم جنگ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ سب سے بڑا سردار سراقہ بن مالک ہمارے ساتھ ہے، جوش بڑھتی ہے، لیکن ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ تو شیطان ہے، یہ تو ابلیس ہے۔ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہی شیطان فلما ترات الفئتان، جب یہ شیطان فرشتوں کو دیکھتا ہے کہ فرشتے بھی جنگ میں شامل ہوئے، تو یہ شیطان، یہ ابلیس کہتا ہے کہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، کہ وہ لوگوں میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ میدان کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، ابھی تو اس سے پہلے چڑھایا، لڑائی کرنے کے لیے ان لوگوں کو ابھارا۔ جب جنگ شروع ہو گئی، فرشتے آ رہے ہیں اور کافروں کو مار رہے ہیں، تو یہ ابلیس دیکھتا ہے کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، اب وہاں نہیں ٹھہرتا ہے، بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگوں اب تم جنگ لڑو، وہ لوگوں تم جنگ لڑو، میں تو جا رہا ہوں کیونکہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ پتہ یہ چلا شیطان آپ کو لڑا دے گا اور نکل جائے گا، پتہ یہ چلا برائی آپ کو کرا دے گا شیطان،
اس کے بعد وہ بھاگے گا، بہت تیز سے بھاگے گا۔ انسان خود سوچے، جب وہ کوئی گندا کام کرتا ہے، جب کوئی برا کام کرتا ہے، جب تک وہ برا کام کر نہ لے اس کو اچھا لگے گا، لیکن جیسے وہ برا کام کر لیتا ہے اس کو فوراً اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے کہ میں کیا کر لیا۔ گناہ کرنے کے بعد انسان غور کرے، جب تک کیے نہیں رہتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کرو کرو کرو، جب کر لیتے ہو تب ملامت ہوتی ہے کہ کاش نہ کیا ہوتا، پریشان۔ تو یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے جنگ میں آ کر ان لوگوں کو ابھارا، لڑائی شروع ہو گئی، جب دیکھا فرشتوں کا نزول ہے تو اپنا میدان سے بھاگ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے آداب کو بتایا کہ اگر جنگ اس طرح سے کرو گے جس طرح میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس کو لاؤ، پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ جنگ کے آداب کو بتا رہا ہے کہ کس طرح جنگ کرنا ہے۔ اگر کبھی جہاد کرنے کا موقع آئے، اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلنا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پتہ یہ چلا سب سے پہلے جنگ کے لیے ایمان لانا پڑے گا، ایمان والے ہو، اور جب تم کسی میدان میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑے ہو لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ میں نکلے ہوئے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہو، تو سب سے پہلے آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا، استقامت ہونی چاہیے۔ اگر آپ جنگ کے لیے نکلے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ مت سوچیں کہ ہم باہر سے لڑیں گے یا بولیں گے، نہیں، میدان کو چھوڑ کر نہیں بھاگنا ہے، آپ کو وہاں ٹھہرنا ہے۔ اور ایک مومن کا شعبہ نہیں ہے کہ وہ میدان کو چھوڑ کر بھاگے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے کہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک چیز یہ ہے وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان کو، جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ جانا یہ ہلاک کرنے والی ہے، آپ کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ اس لیے آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کے بعد وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ یاد کرنا ہے۔ وہ لوگوں، یہ اللہ کیسا فارمولہ بتا رہا ہے، میدان جنگ میں ہر کسی کو اپنے جان کو پیارا ہے، ہر کسی کو جان پیاری ہے، ہر آدمی جنگ میں جب لڑتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے تو مارنا ہے، تو مرنا ہے، بس یہی سوچ ہوتی ہے، یا تو مارو یا تو مرو، یہی سوچ۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، جنگ کے میدان میں بھی آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے، اور تھوڑا سا یاد نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ 2 فارمولہ، اس کے بعد وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو بھی ماننی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جنگ احد کو دیکھیے، ایک مسٹیک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ اور ایک حکم کہ ہلکی سی پامالی پر، ہلکی سی صحابہ سے غلطی ہوئی، پورا جنگ کا پاسا بدل گیا، صحابہ کرام مارے گئے۔ وہ صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، اس صحابہ کو مارا گیا صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اس جگہ ٹھہرے رہنا جبل رومات پر، لیکن صحابہ نے دیکھا مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے، کہا مسلمان تو جیت گئے ہیں، مال غنیمت جو ہے اپنا رہے ہیں، چلو ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ ایک مسٹیک پر، ایک خود کی پامالی پر پورا معاملہ چلتا پلٹ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت بھی کرو۔ یہ 3 چیزیں، وَلَا تَنَازَعُوا، اور اختلاف مت کرنا، لڑائی مت کرنا، دنیا کی محبت میں پڑھ کر اختلاف میں مت پڑ جانا، یہ اسلام ہے۔ آپ کو ابھی 10 بارے تک آپ آئے ہوئے ہیں، آپ کو کتنی مرتبہ اسلام یہ کہہ چکا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اختلاف مت کرنا، بھائی بھائی بن کر رہنا، اور آگے آپ کو ایسے معاملات ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں اختلاف مت کرنا، کسی بھی حالت میں آپ کو اختلاف نہیں کرنی ہے، آپ کو بھائی بھائی بن کر رہنا ہے۔ اتحاد بہت ضروری ہے،
اسی لیے وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ ایک وقت یہ آئے گا مسلمانوں کے اوپر، ایک دور ایسا آئے گا کہ دشمن آپ کے پاس بہت تیزی کے ساتھ آئیں گے، بہت تیزی کے ساتھ دشمن آئیں گے، کیونکہ دشمن کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے اندر کچھ بچا نہیں ہے، تم کھوکھلے ہو گئے، سمندر کی جھاگ کے مامی بالکل کھوکھلے۔ اور آج یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس وقت تعداد میں زیادہ رہو گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا نہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو، تمہاری طاقت کو دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا، اور اس وقت دشمن تمہارے بارے میں بالکل پہچان لیں گے، تمہارے بارے میں بالکل جان جائیں گے کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، بالکل مردے ہو چکے ہیں، ڈھکیلو گر جائے۔ وہ آج حال یہی ہے، آج حال یہی ہے، دشمنوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ وقت آئے گا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے جب پوچھا تھا تو تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے، اللہ کے نبی نے بتایا اس وقت اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آج ہر آدمی کا جو اختلافی معاملہ ہے، ہر کسی کو دنیا سے محبت ہے، ہم کما رہے کھا رہے ہیں، ہم دولت مند ہیں، پیسہ آ رہا ہے، کیا کسی سے اتحاد کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم کما رہے پورے گھر کو چلا رہے، یہی حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ وقت آئے گا، اگر تم دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگو گے اور اختلافات میں بٹو گے تو دشمن تم کو کاٹ کر رکھ دے گی، دشمن کاٹ کر رکھ دے گی تم کو، بالکل تم دشمن کی نشانے بن جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے حالت میں بھی اختلاف نہیں کرنا ہے، وَاصْبِرْ، اور آپ کو صبر کرنا ہے۔ 5 فارمولہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، یہ تو جنگ کا معاملہ ہے، آپ اپنی زندگی میں اس کو اپنائیے۔ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر دنیا کے اندر آپ ایمان والے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ استقامت اختیار کیجئے، آپ ڈٹے رہیے۔ اللہ نے کہا نا کہ جنگ کی حالت میں استقامت ضروری ہے، تو صرف جنگ ہی نہیں بلکہ اگر آپ کی زندگی میں ایسا کبھی آ رہا ہے، ایسا وقت آیا کہ آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو دھمکی دی جا رہی ہے، کبھی آپ کو دیش سے نکالنے کو کہا جائے، دھمکی دیا جائے، قانون لایا جائے، آپ استقامت اختیار کیجئے۔ یہ نہیں کسی کے دھمکانے سے آپ اسلام کو چھوڑ دیں، استقامت اختیار کیجئے، پہلا چیز۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر بھی کرے، اللہ کا ذکر بھی کرے، اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کرے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کرے، اور اختلافات کو چھوڑے، اتحاد کو اپنائے، اختلافات کو بالکل چھوڑیے، آپ بھائی بھائی بن کر رہیے اور صبر کیجئے، انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی زندگی دے گا۔ صرف جنگ کا معاملہ نہیں ہے، آپسی معاملات بھی ہیں، اور جنگ کے دنیا کو چھوڑ کر باہر کی دنیا میں آؤ اور ان 5 چیزوں کو اپنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو کامیابی کی زندگی بنا دے گا۔ اس کے بعد کائنات کے اندر مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ سب سے برے مخلوق اللہ کی نظر میں کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، کہ کائنات کے اندر سب سے بدترین مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے بدترین لوگ۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر اگر آئے ہو تو آپ کو ایمان لانا ہوگا۔ اشرف المخلوقات اگر اللہ نے کسی کو کہا ہے تو یہ مت سوچو کہ سارے لوگ اس میں شامل نہیں، اللہ نے اس کہا کہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو کافر ہیں، وہ لوگ بدترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد خیانت کا ذکر، مال غنیمت ہو یا کوئی اور مال ہو، اگر کوئی آدمی اس میں خیانت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالیٰ خائن کو، امانت کے اندر خیانت کرنے والے کو، چوری کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کی فتح یابی دے رہا ہے، ہم جنگ کو جیتتے اور جنگ سے واپسی ہو رہے ہیں، ہمارے حصے میں سونے اور چاندی نہیں ہے، مال غنیمت میں سونا اور چاندی ہم کو نہیں مل رہا ہے، ہمیں کپڑا اور کھانے کی چیز مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام ہدیہ میں دیا جا رہا ہے جس کا نام رفاعہ بن زید، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی ہو رہے ہیں، ایک غلام اللہ کے نبی کو ہدیہ دیا جا رہا ہے، تحفے میں غلام دیا گیا، اور یہ غلام جس کا نام رفاعہ بن زید ہے اللہ کے نبی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک جگہ پاؤں ڈالتے ہیں، اور یہ صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ سب لوگ ہیں، اور ایک غلام جس کا نام رفاعہ بن زید تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان کو، اونٹ کو، پالان کو، سامان کو اتار رہا ہے۔ اتنے میں کچھ دشمنوں نے اس غلام کو تیر مار کر ختم کر دیا، تیر لگتی ہے اور یہ غلام اسی جگہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو صحابی تھے جب دیکھتے ہیں کہ نبی کے غلام جو ابھی ہدیہ دیا گیا تھا اللہ کے نبی کو تحفہ میں ملا تھا، اس غلام کو تیر کے ذریعے سے قتل کر دیا گیا، صحابہ کی زبان سے نکلتا ہے، صحابہ کی زبان سے نکلتا ہے کیا مبارک موت ہے، یہ تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہرگز ہرگز نہیں، اللہ کی قسم یہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ میرے صحابیوں سنو، اس غلام نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر کو چرایا تھا، ایک چادر کو چرانے کی وجہ سے جنت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ بتاؤ، مال غنیمت کا مال تھا اور وہ اللہ کے نبی کے غلام میں آ گئے تھے، تحفہ میں آئے تھے، نبی کے پاس آ گئے تھے، لیکن چوری کی وجہ یہ ہوئی کہ اس غلام کی موت ہونے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں مبارک موت نہیں ہوئی۔ آج ہم کتنے مال غنیمت کے حصے کو چوری کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا حق مارتے ہیں، کتنے لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ ہم جا کر دیکھیں اور اپنے غریبان کو جا کر دیکھیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ دنیا ہے، یہاں آپ دوڑ بھاگ کر کے محنت کر کے لوگوں کے حق کو دے سکتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا وہاں آپ کسی کے حق کو نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے ابھی دنیا قائم ہے، ابھی آپ زندہ ہیں، اگر آپ نے کسی کے حق کو مارا ہے، کسی کے حق کو مارا ہے، جاؤ تلاش کرو اور اس کو ڈھونڈو اور اللہ کے واسطے اس کے حق کو دے دو، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حقوق کو بندوں سے پچھلوائے گا، بندوں سے کہوائے گا، بندوں سے معافی دلوائے گا۔ اگر بندے معاف کریں گے تب تو تمہاری بخشش، ورنہ بخشش نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر کسی کا آپ نے حق مارا ہے، چاہے مال غنیمت کا تعلق سے ہو یا زمین و جائیداد کے تعلق سے ہو، بھائیوں کا حق ہو، بہنوں کا حق ہو، آپ جائیں اور ان سے معافی مانگیں اور ان کے حق کو دے۔ صرف معافی مانگنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، آپ کو حق ادا کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ بندوں سے کہے گا، اگر وہ معاف کریں گے تو اللہ معاف کرے گا۔ اس کے بعد جنگ بدر کے قیدیوں کا ذکر مل رہا ہے کہ جنگ بدر میں جو قیدی مال غنیمت میں آئے تھے، مسلمانوں نے جیتا جنگ، اب کافروں کو جو مسلمانوں کے ہاتھ میں کافر آئے تو ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں قبول کیے تھے، قیدی بن کر آئے۔ یہاں اس معاملے کو بتانے کا مقصد یہ ہے، صرف ایک مقصد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض۔ جب بدر کے قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لے رہے، بس یہی بتانا۔ کون مشورہ لے رہا ہے؟ اللہ کے نبی مشورہ لے رہے ہیں، کس سے؟ صحابہ سے، اپنے چھوٹے سے۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں، آپ اگر گھر کے بڑے ہو تو چھوٹوں سے مشورہ لیا کرو، چھوٹوں کو مشورہ میں الگ مت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، صحابہ بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا خون بہت گرم تھا، بھی جلدی اسلام قبول کیے تھے، خون گرم تھا،
کہا ہے اللہ کے نبی سارے لوگوں کے گردن کو جدا کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، اور کیوں نہ یہ خون گرم ہو۔ ابھی مکہ اس سے پہلے، جنگ سے پہلے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپا گیا تھا، مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرم تھا، کہا اللہ کے نبی تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان تمام لوگوں میں ایک انصاری صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو بھی گرفتار کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر بن خطاب تم بھولو مت، کچھ دن پہلے تم بھی نہیں کے ساتھی تھے، نہیں کے دوست تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ہم تمام لوگوں کی گردنوں کو جدا کر دیں، تمام لوگوں کو قتل کر دیں، لیکن قربان جاؤ، قربان جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دوست، قریبی دوست، سب سے زیادہ اگر زندگی میں کسی نے ساتھ دیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ اپنے دوست کے دل کو سمجھ جاتے ہیں، آپ کے جو ہے آپ کی تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے ابوبکر تمہارا مشورہ کیا ہے؟ وہ لوگوں قربان جو نبی پر ایک چھوٹے چھوٹے لوگوں سے مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے ابوبکر تم کیا کہتے ہو؟ ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی میری رائے تو یہ، میرا مشورہ تو یہ کہ تمام لوگوں سے جزیہ لیا جائے، ٹیکس لیا جائے اور سب لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا تھا، وہ لوگوں کیا کلیجہ ابوبکر کے پاس تھا، تمام لوگوں کو معاف کرنے کا آرڈر دے رہے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں ہے کوئی جو اپنے جانی دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ لوگ جن لوگوں نے صحابہ کرام کو قتل کیا تھا، ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی یہ سنتے ہیں، آپ کا غم ہلکا ہوتا ہے، آپ کا ٹینشن ہلکا ہوتا ہے، اور ابو بکر کی بات کو مان لیا جاتا ہے، قیدی سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور سارے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا دو باتیں، آپ مشورہ لیں اپنے گھروں سے، چھوٹوں لوگوں سے بھی، اور اپنے جانے سے جانے دشمنوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ معاف کریں، انشاءاللہ وہی لوگ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اور قبول کیا ان لوگوں نے اسلام قبول کیا جن لوگوں کو آزاد چھوڑا گیا تھا؟ کیا عباس نے قبول، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام نہیں قبول کیا؟ نتیجہ یہ نکلا، معافی کا نتیجہ یہ تھا، سارے لوگوں کو معاف کیا گیا، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اس بارے کے اندر دوسری سورت ہوئی سورہ توبہ۔ اس سورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، کیا وجہ ہے؟ ہم پورے قرآن کو پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ 114 صورتوں میں 113 صورتوں کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس صورت کے اندر نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر مشرکین سے برات کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم مشرکوں سے بالکل بری ہیں، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو رحمت کا تذکرہ آتا ہے، تو اللہ مشرکوں کو رحمت نہیں دے سکتا ہے، اس لیے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر مسجدوں کا تعلق ہے، مسجدوں کا تعلق۔ جب مشرکین مکہ سے مسلمانوں کو مکہ فتح ہوئی، مسلمان جب مکے کو فتح کر لیا، اس سے پہلے مشرکین جو ہے مکے پر قابض تھے اور اپنے حق کو جتاتے تھے کہ میں جس طرح کہوں گا اس سے آپ لوگ کریں گے، لیکن اللہ حکم دے رہا کہ اے مشرکو اب تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر کرو، اب کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ تم مسجد بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تم کافر ہو، اور کافروں کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک حبطت اعمالهم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی سے، اپنے شوہر سے، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے زمانے جاہلیت کا تھا، عبداللہ بن جدعان، اے اللہ کے نبی ایک بڑا نرم دل انسان تھا، جب لوگ حج کرنے آتے تھے تو یہ پانی پلایا کرتا تھا، ستو کھلاتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی سماجی اعتبار سے تو بڑا اچھا کام ہے، اس نے لوگوں کو بہت ہیلپ کیا، بہت مدد کیا ہے، کیا اس کا یہ عمل عبداللہ بن جدعان کو کام آئے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میری بیوی، اے عائشہ،
اللہم اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس بندے نے عبداللہ بن جدعان نے اپنے زندگی میں کبھی نہیں یہ کہا اللہ تو میری خطا کو بخش دے. اس نے کبھی اپنی زبان پر رب کا نام نہیں لیا. یہ کفر کی حالت میں مرا، اس لیے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. پتہ یہ چلا اگر دنیا کے اندر کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، کائنات کے سارے نیکیاں کرے، پوری نیکیاں کرے، پوری نیکیاں، سماج کے اندر اچھے انسان بن جائے، غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائے، خوب پیسہ دے، اور کوئی بیمار ہو جائے تو فوراً ان کو لے جا کر ایڈمٹ کر کے اور ان کا علاج کرے، پورا خرچہ اپنے لے لے، سب کچھ کرے، لیکن ایمان ان کے پاس نہیں ہے. اگر وہ کفر کی حالت میں انتقال ہوتے ہیں پوری نیکیاں ان کے لیے برباد ہے. اس کے بعد فوراً اللہ نے کن لوگوں کا ایمان پکا ہے، اللہ ایمان والوں کی گواہی دے رہا ہے کہ مسجد تعمیر کون کرتے ہیں. اللہ بتا رہا ہے کہ مسجد کی تعمیر مسجد کون بنواتے ہیں. اللہ نشانی بتا رہا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اپنے رب پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، یہی 5 لوگ ہیں جو مسجد کو بناتے ہیں. کون لوگ؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کا دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. یہی 5 لوگ ہیں جو مسجدوں کو بناتے ہیں. اللہ مسجدوں کے بنانے والوں کی گواہی دے رہا ہے کہ کون بنا رہے ہیں مسجد. میرے بھائیو، مسجد بنانا یہ بہت بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر مسجد بناتا، اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، بنا اللہ لہ جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے. آپ دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنائے، اللہ آخرت کے اندر آپ کے لیے گھر تیار کرتا ہے. اور یاد رکھیے یہی مسجد ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے. کل میں نے وہ حدیث پڑھی تھی، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. اور ایک عربی کہاوت ہے، کہاوت کا بالکل سچ ہے. آپ کبھی غور کریں مسجدوں میں کتنا سکون ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے. عربی کا کہاوت ہے المؤمن فی المسجد، المؤمن فی المسجد کالسمک من الماء، کہ مومن جو ہوتا ہے جب مسجد میں ہوتے، مومن ایمان والے جب مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں تو ایسے ہی سکون ان کو ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون کے ساتھ رہتی ہے. مچھلی کو پانی سے نکالو وہ تڑپنے لگتی ہے کیونکہ اس کا جیون پانی ہی ہے، اس کا سکون پانی ہی ہے. تو مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالتے ہیں تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے. ایسے ہی مومن جب مسجد کے باہر نکلتا ہے اس کا سکون چھن جاتا ہے، وہ تڑپنے لگتا ہے. کیا مثال ہے! آپ مسجد میں جب تک رہیے آپ کو سکون ہی سکون ہے. یہ مثال بہت ہی بہترین مثال ہے. اور منافقوں کو مثال کیا ہے؟ والمنافق فی المسجد، منافق جب مسجد میں ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے معلوم ہے؟ کالطیر فی القفص، جیسے پرندہ اپنے پنجرے میں ہوتا ہے. منافق جب مسجدوں میں آتے ہیں، اس کہاوت سے اور اس مسئلے سے آپ نکالو کہ جس کا مسجد میں آنے کے بعد دل نہیں لگتا ہے، گویا کہ وہ اپنے ایمان کا خیر بنائے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں منافقت پائی جا رہی ہے. کیونکہ منافق جب مسجد میں ہوتا ہے تو وہ پنجرے، جیسے پرندہ اپنے پنجرے میں ہوتا تو تڑپتا ہے، وہ سوچتا کب مجھے چھوڑا جائے، میں اڑ کر آزاد ہو جاؤں. ویسے ہی منافق ہوتے ہیں جب مسجد میں آتے ہیں تو ان کا دل تڑپتا ہے کہ کب وہ مسجدوں سے باہر جائے. میرے بھائیوں، اس لیے مسجدوں کو اپنے سکون کا ذریعہ بناؤ اور منافقوں کی جو علامتیں ہیں اپنے دلوں سے نکالیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے. چلیے انشاءاللہ زکوٰۃ اور صدقے کا جو مصارف ہے ایک الگ سے پورا ایک ٹاپک رہے گا، صدقہ اور زکوٰۃ کا، چاہے میں سنڈے کو بولوں کبھی یا پھر شب قدر والی رات میں. تو اس لیے اس آیت کو میں نکال رہا ہوں. ایک آخری چیز، مذاق، دین کا مذاق مت اڑاؤ، دین کا مذاق مت اڑاؤ. آج دیکھو رمضان کا مہینہ آتا ہے، آج رمضان کے اوپر بھی مذاق اڑائے جا رہے ہیں، لطیفے بنائے جا رہے ہیں. تراویح کا لطیفہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں، تراویح کا لطیفہ بنایا جا رہا ہے.
نماز کا لطیفہ بنایا جا رہا ہے، روزے پہ چٹکلے لکھے جا رہے ہیں اور ویڈیو بنائی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین کا مذاق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے نبی، اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ دین کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں، یہ دین کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں، تو یہی آپ کو جواب دیں گے، ہم تو صرف کھیلتے ہیں، ہم تو صرف کودتے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف کھیل اور تماشا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل اب اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ان کو اللہ ہی و آیاتی و رسول ہی کنتم تستہزئون، کیا ان کو مذاق اڑانے کے لیے اللہ ہی ملا تھا، قرآن کی آیتیں ہی ملی تھی، کیا ان کو مذاق اڑانے کے لیے رسول ہی ملا تھا؟ کیا مذاق اڑانے کے لیے تراویح کا موقع تھا؟ کیا مذاق اڑانے کے لیے روزے پر چٹکلے اور ویڈیو بنانے کا ہی موقع تھا؟ کوئی اور چیز؟ مذاق اڑانا ہے اسلام کے اندر، مذاق اڑانا دوست نہیں ہے. آپ اڑائیے لیکن کم سے کم دین کا تو مذاق مت اڑائیے، دین کا مذاق مت بنائیے. اللہ منع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اگر ایمان نہیں لائے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو برباد کر دے گا، اس لیے دین کا مذاق اڑانے سے بچو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق اور مومن کے تفریق کر دیا کہ جو منافق ہوتے ہیں، منافق کا کام یہ ہوتا ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعض منافق مرد اور کچھ عورتیں اپنے ساتھیوں کو برے کاموں سے روکتے ہیں. منافقوں کا کام کیا ہے؟ منافق کیا کرتے ہیں؟ اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور برے کاموں کی طرف آپ کو بلاتے آ جاؤ، برا کام کر لو. یہ منافق کی نشانی ہے، منافق کی علامت ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار. اگر یہ کام منافقوں کا ہے تو منافقوں سے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اے منافق، اے مردوں کی جماعت منافقوں میں سے، اے عورتوں کی جماعت منافقوں میں سے سن لو، ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تم کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. اگر تم منافق ہو تو اللہ کے رائے کہ منافقوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، والمؤمنون والمؤمنات، ان کا کام کیا ہے؟ جو ایمان والے مرد ہیں اور کچھ عورتیں جو ایمان والی ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے دوستوں میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. منافق کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف بلاتے ہیں اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں. منافق کا کام یہ ہے کہ وہ برائی پر ابھارتے ہیں لیکن مومن کیا کرتے ہیں؟ برائی سے روکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے منافقوں کو وعدہ کیا ہے ہم جہنم میں ڈالیں گے، اور مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو جنت میں داخل کریں گے، اور ایسی جنت کہ آپ کی آنکھ نے ان کی فلوں کو کبھی دیکھا نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتی ہو. ایسی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو داخل کرے گا. یہ منافق اور مومنوں کے درمیان فرق ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کام غلط کریں گے ان کی غلط کا سزا ملے گا، تم نیک عمل کرو گے تمہارے نیک کا عمل اچھا بدلہ ملے گا. یہ تھی 10ویں پارے کی کچھ خلاصہ اور کچھ مختصر تفسیر. اور اس سورہ کے اندر ایک اہم آیت، سب سے اہم آیت قل ان کان آباؤکم، اس آیت کو میں نے چھوڑا ہے. انشاءاللہ کل اس پارے کی سب سے پہلے اس آیت کو دیکھیں. نبی اور اللہ سے محبت، کیسی محبت ہونی چاہیے، محبت کا تقاضا کیا ہے، جو ہمیں جو ہے بعض لوگ تو ہم کو کہتے ہیں 24 نمبر، تو سورہ توبہ کی 24 نمبر والی آیت کیا کہتی ہے انشاءاللہ اس پر ہم کل غور کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو لوگ یہاں حاضر ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو سب کچھ ہم سنے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.